वालिदैन, असातिज़ा कराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी प्यारे बच्चों, कल हमने एक बहुत ही मज़े का मिली नगमा पढ़ा था। आज हम उसी मिली नगमे की मशक करने जा रहे हैं, तो शुरू करें। चलें हम अपनी मशक को शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सवाल नंबर 1 में तफ़हीम। सवाल नंबर 1 है, अलिफ, अपना वतन आपको कैसा लगता है? तो आप इसका जवाब दें, अपना वतन आपको कैसा लगता है? बिल्कुल, इसका जवाब है अपना वतन हम सबको बहुत प्यारा लगता है। बे में है, अर्ज़ पाक से क्या मुराद है? इसका जवाब है अर्ज़ पाक से क्या मुराद है का जवाब है पाक ज़मीन। अर्ज़ क्या है? ज़मीन। पाक क्या? पाक ज़मीन। अर्ज़ पाक से मुराद है पाक ज़मीन। जीम है, हम किस पर अपनी जान कुर्बान करते हैं? इसका जवाब है हम अपने पाक वतन पर अपनी जान कुर्बान करते हैं। दाल में है, मिली नगमे में जग से क्या मुराद है? तो इसका जवाब है जग से मुराद है पूरा जहान, पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की शान है। यहाँ जग से मुराद है पूरी दुनिया। सवाल नंबर 2 है, नीचे दिए गए अल्फाज के जुमले बनाएं। शान, इसका जुमला हम क्या बनाएंगे? हमारे मुल्क की शान से ही हमारी शान है। जान, हमारे मुल्क में हमारी जान है। अगला लफ्ज़ है पाक, हमारे मुल्क की ज़मीन पाक है। क्या है? हमारे मुल्क की ज़मीन पाक है। इसका जुमला ये हुआ। अब अगला सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर 3, बाहमी गुफ्तगू। आप यौम आज़ादी पर वतन से मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं? दोस्तों को बताएं। इसके बारे में आप आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करें और बताएं कि आप यौम पाकिस्तान, यौम आज़ादी पर वतन से मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं। आप लोग मिली नगमे सुनते हैं, झंडे लगाते हैं घर में और बहुत खुशी मनाते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। ये सारी चीज़ें आपस में अपने हम जमातों के साथ पर गुफ्तगू करें और मुझे भी बताइएगा कि आप क्या क्या करते हैं। सवाल नंबर 4 है, लफ्ज़ों का खेल। नीचे दिए गए अल्फाज को पढ़ें और लिखें। धक्का, भारी, धीमा, इनको मैंने आपको पढ़ाया, साथ में यहाँ जगह दी गई है, यहाँ पे आपने इनको लिखना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, ज़ुबान शनासी। दर्जा झेल वाहिद की जमा बनाएं। यहाँ हमारे पास कुछ वाहिद अल्फाज दिए गए हैं जिनकी यहाँ पे हमने जमा बनानी है, जैसे लड़की से लड़कियाँ और वाओ नून गुन्ना लगाकर लड़कियों। कुर्सी कुर्सियाँ, फिर वाओ और नून गुन्ना कुर्सियों। लकड़ी लकड़ियाँ लकड़ियों। गर्मी गर्मियाँ गर्मियों। सवाल नंबर 6 है, इस सबक के शुरू में दिए गए अल्फाज को दुरुस्त लफ्ज़ रवानी से पढ़ें और इनकी इमला लिखें। तो इस सबक में जो मैंने आपको ख़ास अल्फाज पढ़ाए हैं वो फिर से एक दफ़ा मैं आपको बता देती हूँ, आपने उसकी इमला करनी है। अर्ज़, मान, शान, लाज, आन। तो आपने इन सब ख़ास अल्फाज की इमला करनी है। उसके आगे है हमारे पास सवाल नंबर 7, दर्जा झेल मंज़र को गौर से देखें और इसके बारे में चंद जुमले लिखें। यहाँ पर आपके सामने एक मंज़र बनाया गया है जिसमें हमें मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा है और उसके इर्द गिर्द काफ़ी सारी रोशनियाँ भी दिखाई दी जा रही हैं। तो इसके बारे में हम चंद जुमले बनाने की कोशिश करते हैं। आप मेरा साथ दें ताकि हम जुमले बना सकें। तो इसके बारे में हम लिखते हैं, ये मीनार पाकिस्तान है। यहाँ पर 14 अगस्त को बहुत खूबसूरत रोशनियाँ होती हैं क्योंकि 14 अगस्त हमारी यौम आज़ादी का दिन है। तो इतने जुमले काफ़ी हैं ना? बिल्कुल। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 8, जिसमें है सरगर्मी। कोई मिली नगमा सुनकर याद करें, लिखें और जमात में सुनाएं। ये आपके लिए
ایک کام ہے، آپ نے اس میں کوئی بھی ملی نغمہ لکھنا ہے، یاد کرنا ہے اور کلاس میں سنانا ہے۔ آخر میں برائے اساتذہ کرام طلبہ کو ملی نغمہ اور نظم کا فرق سمجھائیں، واحد سے جمع بنانے کے اصول سمجھائیں، مشکل الفاظ کی املا کروائیں، الفاظ کی مدد سے جملے بنانا سکھائیں۔ اگلے کچھ سوال ہمارے پاس ہیں جائزہ میں۔ جائزہ نمبر 3 ہے سننا بولنا۔ الف ہے اس میں ہمارے پاس، درجہ ذیل عبارت کو غور سے سنیں اور دیے گئے سوالات کے زبانی جوابات دیں۔ ہمارے ملک میں ایک سال میں 4 موسم آتے ہیں، گرمی، سردی، بہار اور خزاں۔ ہر موسم کی اپنی اپنی خاص باتیں ہیں۔ ہر موسم کچھ عرصے کے بعد بدل جاتا ہے۔ گرمیوں میں تیز گرمی پڑتی ہے جس سے زیادہ پیاس لگتی ہے۔ گرمی میں باریک اور ہلکے پھلکے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ انسان اور جانور سب گرمی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خزاں میں درختوں کے پتے گر جاتے ہیں، پھول بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اس عبارت کو ہم نے پڑھا۔ آگے ہمارے پاس کچھ سوالات دیے گئے ہیں جن کا ہم نے اسی عبارت میں سے ہی جواب دینا ہے۔ سوال الف ہے، سوال نمبر 1 میں ہمارے پاس ہے ہمارے ملک میں سال میں کتنے موسم آتے ہیں، ان کے نام بھی بتائیے۔ تو ہمارے ملک میں سال میں 4 موسم آتے ہیں۔ کون کون سے؟ گرمی، سردی، خزاں اور بہار۔ سوال نمبر 2 ہے زیادہ پیاس کس موسم میں لگتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے زیادہ پیاس گرمی میں لگتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے درختوں کے پتے کس موسم میں گر جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب تھا خزاں میں۔ کس میں؟ خزاں میں۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس پڑھنا۔ دی گئی نظم کو درست تلفظ، روانی اور ترنم سے پڑھیں اور سوالات کے جواب دیں۔ ہوا بے حد ضروری ہے، ہوا سے زندگانی ہے، ہوا سے سانس چلتی ہے جو جینے کی نشانی ہے، ہوا سے آدمی زندہ، ہوا سے پیڑ بھی زندہ، ہوا سے جانور زندہ، پرندے پیڑ پر زندہ، ہوا سے تندرستی ہے اگر وہ صاف ستھری ہے، ہوا کو صاف ہی رکھیں اسے گندا نہ ہونے دیں۔ نظم لکھی ہے کوثر صدیقی نے۔ اب اسی نظم میں ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں جس کے جواب ہم نے اسی نظم میں سے ہی دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے آپ کے خیال میں ہوا جینے کی نشانی ہے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ ہوا جینے کی نشانی ہے کہ انسان ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو اس لیے ہوا جینے کی نشانی ہے۔ سوال بے ہے کہ ہم ہوا کو صاف کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہم ہوا کو صاف اس طرح سے رکھ سکتے ہیں کہ ہم ہوا کو آلودہ نہ ہونے دیں، دھواں نہ پھیلائیں، ٹھیک ہے، دھوئیں والی گاڑیاں ٹھیک کروائیں اور بے فضول چیزوں کو، کچرے وغیرہ کو آگ لگا کر ہوا کو آلودہ نہ کریں۔ سوال نمبر 3 میں ہمارے پاس ہے زبان شناسی، اسم، فعل اور حرف الگ کیجیے۔ تو اس میں اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں نام کو۔ فعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کو۔ اور حرف کس کو کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں جس لفظ سے جملہ مکمل نہ ہو، جیسے نے، سے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں ہم اسم علیحدہ کرتے ہیں۔ اسم کیا ہوا؟ اسلم، ٹھیک ہے، اسلم اور اخبار۔ اس میں اسلم جو ہے وہ اسم ہے، فعل ہے خریدا اور حرف ہے نے۔ بڑھئی میز بناتا ہے، اس میں اسم ہے بڑھئی اور میز بھی اسم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بنانا جو ہے وہ فعل ہے جو ہے وہ حرف ہے۔ میں نے پھل خریدا، میں جو ہے وہ کیا ہوا؟ اسم ہوا، خریدے جو ہوا وہ فعل ہوا، نے جو ہے وہ حرف۔ تم دیر سے آئے ہو، تم اسم، آئے جو ہے وہ فعل اور حرف ہو یا سے، ٹھیک ہے، سے بھی۔ حامد کو چوٹ لگی، حامد اسم، لگنا، لگی فعل اور حرف ہے کو۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس سوال نمبر 4۔ نیچے دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ کھلونا، چھٹیاں، مزیدار، بارش۔ تو ہمارے پاس چند الفاظ ہیں، ان کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ جیسا کہ پہلا لفظ ہے کھلونا، میرے پاس بہت سارے کھلونے ہیں، یا میرے بھائی کے پاس ایک پیارا سا کھلونا ہے۔
ان دونوں میں سے کوئی بھی جملہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ چھٹیاں، مجھے گرمیوں کی چھٹیاں ہونے والی ہیں۔ مزیدار، آج میری امی نے بہت مزیدار کھانا بنایا۔ بارش، مجھے بارش پسند ہے۔ سیر، میں اپنے ابو کے ساتھ صبح کی سیر کے لیے جاتی ہوں۔ تو پیارے بچوں، کتنی مزے کی مشق تھی، کتنا ہی مزے کا ملی نغمہ تھا، اور کتنے مزے سے ہم نے اپنی اس اردو کی کتاب کو مکمل کیا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کتاب میرے ساتھ پڑھ کر بہت مزہ آیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آگے بھی آپ میرے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں گے، اور ہم اپنی اردو کی دوم کتاب مطلب کہ دوسری جماعت کی کتاب کو شروع کریں گے، اور ایسے کرتے کرتے ہم اپنی ساری کتابیں مکمل کرتے جائیں گے۔ اگلی کتاب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ امید ہے ہم پھر ملیں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔